لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ کے لیے بیت اللہ کا قصد کرنا، ارادہ کرنا آدمیوں کے لیے ضروری ہے جن کے پاس وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، یعنی جو صاحب حیثیت ہوں. اللہ نے ان کے اوپر حج کو زندگی میں ایک بار فرض کیا ہے. وہ اپنے مرنے سے پہلے اللہ کے گھر کی حاضری ضرور لگا دیں. حج اسلام کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے. اس کی بڑی فضیلت قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. مقبول حج کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں. دوسری حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ. جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور حج کے درمیان گالی گلوج، مار پیٹ، قتل و قتال، بیویوں سے ہم بستری نہیں کی، بلکہ صرف اللہ کے لیے حج کیا ہے، تو پھر وہ شخص حج کر کے جب لوٹتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی جنم ہو کر آیا ہے، ابھی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے. جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے گناہوں سے، گندگیوں سے، آلائشوں سے پاک صاف ہوتے ہیں، اسی طرح حج کرنے والا انسان حج کر کے جب لوٹتا ہے تو اپنے تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے. آج ہم آپ کے سامنے حج کے طریقے بیان کریں گے. حج کی شروعات حلال پیسوں سے کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرتا رہنا چاہیے کہ اللہ اس کے اس سفر کو قبول فرما لے. حج کا سب سے پہلا دن وہ ہوتا ہے جب 8 ذی الحجہ کو خوش قسمت انسان، اللہ کے چنے ہوئے سلیکٹڈ پرسنز، پلگرمیج، یہ سب تشریف لے جاتے ہیں مینا. حج کی شروعات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نہا دھو کر کے، بال وغیرہ بنا کر کے پاک اور صاف ہو جائے. خوشبو وغیرہ لگانا ہو تو پہلے ہی استعمال کر لے. اس کے بعد 2 چادر پہن لے، ایک کمر میں باندھ لے اور ایک چادر کو کندھے پہ لٹکا لے، تاکہ وہ انسان اللہ کی نظر میں مالدار، غریب، امیر، پڑھا لکھا، جاہل، رعایا، فقیر، امیر، کبیر، سب ایک برابر نظر آویں، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہ ہو، اور عاشقانہ، زاہدانہ، فقیرانہ انداز میں اللہ کے دربار میں حاضری دینے کی شروعات کر دے. پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے، 2 رکعت نماز ادا کرے سر ڈھک کر کے، احرام کی حالت میں ہی، اور جیسے ہی سلام پھیرے فوراً سر سے احرام کو ہٹا دے اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 3 بار اس کلمات کو دہراوے. اب یہ انسان محرم ہو گیا، گالی گلوچ نہیں کر سکتا، بال نہیں اکھیڑ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، بیوی سے ہم بستر نہیں ہو سکتا، بیوی سے اس طرح ہنسی مذاق نہیں کر سکتا، کسی کو مار پیٹ نہیں کر سکتا، حرم کے جانوروں کا شکار نہیں کر سکتا، اور اسی طرح خوشبودار صابن کا یا دوسری اس طرح کی چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتا. یہ چیزیں اب ممنوع ہو گئیں، منع قرار دے دی گئیں. اس کے بعد وہ انسان خوش قسمت اپنی تھوڑی ضرورت کی چیز کو لے کر
مینا کے میدان کی طرف رواں دواں ہو جائے، یا پیدل جائے یا گاڑیوں کے ذریعے سے جائے، جو اس کے لیے اللہ نے میسر کیا ہو۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی یعنی 5 نمازیں مینا کے میدان میں ادا کرے۔ 8 تاریخ کو پہنچے گا، 8 تاریخ کو وہاں قیام کرے گا یعنی ٹھہرے گا، رکے گا، اور 9ویں تاریخ کو صبح فجر کی نماز وہیں ادا کرنے کے بعد پھر وہ عرفات کے میدان کی طرف چلے گا۔ یہ وہی مینا ہے جہاں ابراہیم خلیل نے اپنے لخت جگر کے حلق کے اوپر چھری چلائی تھی۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یہ وہی مینا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، اگر تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا میں تیرے اوپر ایمان لے آؤں گا، تیری رسالت کو، پروفٹ ہوڈ کو ہم تسلیم کر لیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں چاند کی طرف، بلکہ یہ روایتوں میں آتا ہے کہ انگلی سے اشارہ بھی نہیں کیا، بلکہ ایک احساس ہوا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ بہت سارے دنیا کے لوگوں نے اس وقت اس چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے تھے اپنی آنکھوں سے، حتیٰ کہ ہندوستان کا راجہ ایک بھوج بھوپال کا گزرا ہے، اس نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے تھے، اور اس نے کتابوں میں پڑھ رکھے تھے کہ آخری رسول مکے میں آئے گا، چاند کے 2 ٹکڑے کرے گا۔ پھر اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ تحفے، پان، پائجامہ اور اس طرح کی چند چیزیں تحفے میں اپنے بھانجے کے ذریعے سے مکہ مکرمہ بھیجوایا تھا۔ ایک کتاب آتی ہے قاضی واجد الحسینی کی، انڈیا انڈر دا شیڈو آف اسلام، اس میں بڑی تفصیل سے اس واقعہ کا ذکر ہے۔ بہرکیف یہ وہی مینا ہے جس میدان میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ تشریف فرما تھے کہ آسمان سے جبریل امین آئے اور سنا گئے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا۔ جس مقام پہ یہ آیت سنا گئے، یہ سورت سنا گئے، آج وہاں ٹینل بنا ہوا ہے، یعنی سرنگ بنی ہوئی ہے، اور اسی سرنگ کے کناروں پہ ایسے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا یہ لکھا ہوا ہے۔ وہیں پہ رابطہ عالم اسلامی کا سینٹر بھی ہے۔ بہرکیف ہمیں بات دوسری عرض کرنی ہے، جیسے لبیک اللہم لبیک کی شروعات خوش قسمت لوگوں نے سلام پھیرنے کے بعد کر دی تھی، یہ لبیک کا ورد، یہ تسبیح یا یہ کہیے یہ ذکر اس کی زبان پہ اب جاری اور ساری رہے گا، چڑھتے ہوئے، اترتے ہوئے، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، بیدار ہوتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک۔ جس کثرت سے وہ کہے گا اللہ کے نزدیک اتنی ہی زیادہ اس کو اہمیت اور فضیلت عطا کی جائے گی۔ حاجی وہاں ٹھہرے، اپنے مطابق کھائے پیے، اطمینان سے رہے، مینا میں کسی طرح کی کوئی دقت نہیں۔ ایک بات یہ سننے میں اکثر آتی ہے وہاں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حج کے دوران کم کھاؤ، زیادہ حاجت ہوگی تو حج کے اعمال میں پریشانی ہوگی۔ حالانکہ آپ ایسا نہ کریں، بالکل نہ کریں، اپنی طبیعت کے مطابق کھائیں پیئیں۔ بدن میں جب طاقت و قوت رہے گی تو بہترین طریقے سے آپ مناسک حج کو، حج کے ارکان کو، اعمال کو، افعال کو ادا کر سکیں گے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، اپنے مطابق غذا کا استعمال کریں۔ اس کے بعد پھر تلبیہ یہ جاری رہے گا، جیسے ہم مینا سے عرفات کے میدان میں صبح فجر کے بعد چلنا شروع کریں گے اور وہاں پہنچ جائیں تو اسی کا نام حج ہے۔ الحج وقوف عرفہ، الحج وقوف عرفہ، عرفات کے اس وسیع و عریض میدان میں تھوڑی دیر ٹھہرنے کا نام ہی حج ہے۔ اس کے بعد سے وہاں انسان ٹھہرے، اللہ سے دعا کرے، توبہ استغفار کرے، خدا کو منا لے
کہ آج کے دن اس کے لیے آج کے دن سے بہتر دن کوئی نہیں ہو سکتا۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک کثرت سے کہے۔ وہاں دو نمازوں کا مسئلہ آتا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز ایک وقت ادا کرنی چاہیے، اور ایک مسئلہ آتا ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کرے یا 4 رکعت نماز ادا کرے۔ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لی جائے، عصر اور ظہر کی نمازیں ایک ہی وقت ادا کی جائے گی، اذان دی جائے گی، اس کے بعد ظہر کی نماز، پھر اس کے بعد عصر کی نماز، اس طرح ادا کی جائے گی۔ جو لوگ مقیم ہوں وہ 4 رکعت نماز ادا کریں، اور جو مسافر ہوں وہ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ ہر خیمے میں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، اور اس میں پڑھے لکھے لوگ کچھ ہوتے ہیں جو امامت کرتے ہیں، بقیہ لوگ ان کے پیچھے نماز ادا پڑھتے ہیں، اور یہ اختلاف بہت آتا ہے۔ سعودی علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ حج کے شعائر میں سے ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی تھی، اس لیے ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت نماز ہی ادا کی جائے، اور یہ حج کے شعائر میں سے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں۔ تو اگر اس بات کو مانی جائے تو پھر حج کا شعائر اگر مانا جائے تو 2 رکعت نماز ادا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی لڑائی جھگڑے اور اختلاف کی بات نہ کریں۔ ہر ایک کا مشن ایک، ہر ایک کا کام ایک، ہر ایک کی جگہ ایک، لہذا وہاں گالی گلوچ، اختلاف، دل میں کدورت، حسد، جلن، کینہ، کپٹ، تکبر وہاں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تلبیہ جاری رہے گا، کھانا پینا کھائیں، غسل فرما لیں، اگر حاجت ہو تو لبیک اللہم لبیک کثرت سے پڑھا کریں۔ جبل رحمت ہے عرفات کے میدان میں، وہاں پہ نشان بھی لگا ہوا ہے، اللہ اگر توفیق دے تو اس کے اوپر تشریف لے جائیں، اس کے آس پاس میں تشریف لے جائیں۔ اور یہ آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ یا اس کے آس پاس میں کھڑے ہو کر 1,24,000 سے لے کر 2 لاکھ کی روایتیں آتی ہیں، اتنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے تقریر فرمائی تھی۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ فرمایا تھا تو تمام اطراف و اکناف میں، علاقے میں آواز لگائی دی گئی تھی، منادی کرا دی گئی تھی کہ بھائی جو حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ حج کے لیے تیاری شروع کر دیں، کیونکہ اس سال آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس یعنی خود حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ لہذا جتنے خوش قسمت تھے خواتینوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، جوانوں میں، جن کو توفیق مل گئی آسمان سے، وہ حج کی تیاری شروع کر دیے تھے، اور عرفات کے میدان میں سب آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ آپ نے عرفات کے میدان میں وہاں پر بہت اہم خطبہ ارشاد فرمایا، بہت اہم خطبہ دیا، بہت اہم تقریر فرمائی، اور چند مسائل کو واضح فرمایا۔ ان میں سے چند یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کرنے کے بعد ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، جاہلیت کے تمام رسوم کو، رواج کو، نخوت کو، عصبیت کو اللہ نے میرے ذریعے سے ختم فرما دیا ہے، لہذا اب اس کا کوئی حصہ تم لوگوں کے اندر موجود نہ رہے۔ ایک بات اور آپ نے کہی، اور وہ یہ تھی کہ اے لوگو، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، لہذا کسی عربی کو غیر عربی پر، کسی غیر عربی کو عربی کے اوپر، کسی کالے کو گورے کے اوپر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، کوئی برائی اور عظمت نہیں۔ عظمت اور برائی سب سے بڑی بات جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے نزدیک انسان معزز ہوتا ہے تقوی کی بنیاد پر۔ اور پھر ایک آیت ارشاد فرمائی
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ماں اور باپ، ایک ماں اور ایک باپ کے ذریعے سے پیدا کیا، اور تمہیں مختلف قبائل میں اور شعوب میں، گروہوں میں تقسیم کیا، بانٹا، وہ اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو جان سکو، پہچان سکو، ایک دوسرے کو سمجھ سکو، اہمیت دے سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم، قابل عزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو، اور تقوی انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ کا ڈر، خوف جس کے اندر زیادہ ہوگا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت اور عزت کے قابل وہی ہے۔ لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأسود على احمر ولا لأحمر على اسود كلكم من آدم وآدم من تراب۔ کسی عربی کو غیر عربی پر، غیر عربی کو عربی پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو مٹی کے ذریعے سے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی تمہارے اندر انکساری، عاجزی، جھکاؤ کا مادہ ہونا چاہیے۔ تکبر، ریاکاری اور دکھلاوا، فخر، غرور اور حسد، جلن، اس کا کوئی مادہ تمہارے دل میں جگہ نہ پائے۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا اے لوگوں، سودی کاروبار آج سے ختم کر دیے جاتے ہیں، اور جس کے یہاں جو معاملہ ہے آج سے وہ ایک دوسرے کو معاف کر کے ختم کر دے۔ آج کے بعد کوئی سودی کاروبار کا کوئی رواج، کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلی نخوت کو اپنے پاؤں تلے روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج سے یہ میرے پاؤں تلے دفن کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی نام و نشان آج کے بعد نہیں باقی رہے گا۔ اسی طرح آپ نے عورتوں کو حقوق ارشاد فرمائے کہ تم نے عورتوں کو اللہ کے نام پر قبول کیا ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھو، جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ، جہاں رہو وہاں اس کو ٹھہراؤ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حقوق تمہارے اوپر، تمہارے حقوق ان کے اوپر عائد کیے ہیں، لہذا ہر ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ اور خیال کرے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو، پردے کی چیز ہو، اور وہ تمہارے لیے پردے کی چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اے لوگو، غور سے میری باتیں سنو، شاید اب میری اور تمہاری ملاقات اس کے بعد نہ ہو سکے۔ یعنی اشارہ فرما دیا تھا کہ اب دنیا میں زیادہ دنوں تک نہیں رہ پاؤں گا، اور رفیق اعلیٰ کی طرف میں سفر کر جاؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات یہ بھی کہی، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِن سَامِعٍ أَلَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ سنو، جو یہاں موجود ہے میری بات کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب یہ بات سنی کہ آپ اب اس کے بعد تشریف دنیا میں زیادہ دنوں تک نہیں رکھیں گے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ اور آپ نے جب یہ فرمایا کہ جو یہاں موجود ہے وہ غیر موجود تک میری باتوں کو پہنچا دے، تو وہ اپنے اوپر ذمہ داری کو قبول کر لیے کہ اب جب یہاں سے ہم جائیں گے تو آقا کے ان پیغاموں کو، ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو اور اس سوغات کو ہم لے جا کر ان تک پہنچائیں گے جو میرے ساتھ آج میدان عرفات میں موجود نہیں ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ آقا جب ارشاد فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، تو جس طرح آپ کے سامنے کا صحابی آپ کی باتوں کو اچھی طرح توجہ کے ساتھ سن رہا تھا، ٹھیک اسی طرح بالکل عرفات کے میدان کے کنارے کا آخری کھڑا ہوا شخص
آپ کی آواز کو اسی طرح سن رہا تھا، من نعم، سیم اسی طرح، ذرہ برابر بھی آواز میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ کہ 2 لاکھ کا مجمع ہے۔ جیسا پہلا سامنے کا شخص آپ کی بات سماعت فرما رہا ہے، سن رہا ہے، اسی طرح آخری کنارے کا شخص 2 لاکھ کے مجمع میں بالکل آپ کی بات کو اچھی طرح سماعت کر رہا ہے، سن رہا ہے۔ 9 تاریخ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا فرمائی تھی، حتیٰ کہ غروب شمس ہو گیا، حتیٰ غربت الشمس، سورج ڈوب گیا۔ ہمیں اور آپ کو بھی کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اور اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں گریہ و زاری، دعا و استغفار اور تحلیل و تلبیہ کرنا چاہیے، کہنا چاہیے۔ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں ادا نہیں کی جائے گی، بلکہ اب وہاں سے کوچ کا اعلان ہوگا اور ہم وہاں سے نکلیں گے۔ حجاج کرام، خوش قسمت لوگ وہاں سے چلیں گے مزدلفہ کے میدان کی طرف۔ جب بھیڑ ہوتی ہے تو کم سے کم مزدلفہ کے میدان تک پہنچنے کے لیے 6 گھنٹے لگتے ہیں، اور جو پیدل جاتے ہیں وہ کم سے کم 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی پیدل چلنے والے حضرات جلدی پہنچتے ہیں مزدلفہ کے میدان میں، اور جو سواری کر کے پہنچتے ہیں وہ دیر سے پہنچتے ہیں بھیڑ کی وجہ سے۔ 2011 کا تجربہ یہی تھا۔ اللہ نے جب حج کی سعادت ہمیں توفیق دی تھی، عطا فرمائی تھی، تو ہم لوگ گاڑی سے عرفات سے مزدلفہ گئے تو تقریباً 6 گھنٹے لگے تھے، اور جو پیدل والے حضرات تھے، خوش قسمت لوگ، وہ ہم لوگوں سے بہت پہلے پہنچ کر وہاں خیمہ زن ہو گئے تھے۔ بہرکیف وہاں جب پہنچے گا حاجی تو وہاں جا کر کے چاہے 5 گھنٹے میں پہنچے، 6 گھنٹے میں پہنچے، 2 گھنٹے میں پہنچے، 4 گھنٹے میں پہنچے، وہاں پہنچ کر 2 نمازیں ایک ساتھ ادا کی جائیں گی، اور وہ مغرب کی نماز ہوگی۔ حالانکہ مغرب کا وقت نکل چکا ہوگا اگر 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد آدمی پہنچے، 2 گھنٹے کے بعد پہنچے تو، اور عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہوگا، تو مغرب اور عشاء کی نماز ایک وقت میں ادا کی جائے گی۔ پہلے مغرب پڑھی جائے گی، اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کی جائے گی، اور رات بھر وہیں قیام کیا جائے گا۔ کنکریاں چھوٹی چھوٹی چن لی جائیں گی، زبان پہ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کثرت سے یہ چیزیں جاری اور ساری رہیں گی۔ وہاں ٹوائلٹ، استنجا خانہ وغیرہ کا انتظام ہے، آدمی کھا پی لے، وہاں ٹھہر جائے، قیام کرے، اور وہیں سے کنکریاں چن لیں، پھر رات میں تہجد کی نماز بھی ادا کر لے، اور وہاں سے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر مینا کے لیے روانہ ہوگا۔ کنکریاں جو چنے اس کو دھل لے، ہو سکتا ہے کسی انسان نے پیشاب وغیرہ اس پہ کر اڑ دیا، اور جو بھی کچھ صاف ستھرا کر لے، اس کو ایک پیکٹ میں، ایک ڈبے میں رکھ لے، 70 80 90 100 کنکریاں چن لے، رکھ لے، چھوٹی چھوٹی، بہت زیادہ بڑی بھی نہ ہو، بہت بالکل چھوٹی بھی نہ ہو، معتدل درمیانی کنکریاں ہوں، اور وہاں سے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر کر وہاں سے پھر اس میدان کو چھوڑ دے۔ یہ ایک ایک دن چند گھنٹے یا کچھ گھنٹے کے بسائے ہوئے میدان ہوتے ہیں جو کائنات میں بڑے معزز اور محترم مانے جاتے ہیں، اور اتنا انتظام یہاں ہوتا ہے، اللہ اکبر، کہ ہر انسان کو اس کی ضرورت کی چیزیں اللہ عطا فرما دیتا ہے، کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ انسان خود پریشانی پیدا کرنا چاہے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ مزدلفہ سے نکل کر مینا کے میدان کی طرف آئے، اور اپنا جو چھوٹا سا سامان تھا، کھانے پینے کی جو چیزیں تھی، جو ضرورت کی چیزیں تھیں، اس کو اپنے خیمے میں آ کر کے وہاں رکھ دے۔ پہلے کنکری مارنے کے لیے نہ جائے، بلکہ اپنے سامان کو اپنے خیمے میں لا کر رکھ دیں۔ ٹرین کا انتظام ہے، بسوں کا انتظام ہوتا ہے، اور دوسری گاڑیوں کا انتظام ہوتا ہے، پیدل انتظام ہوتا ہے، جو اس کے لیے سہولت ہو
میپ مل جاتا ہے، چارٹ، آپ کہاں پہ رہتے ہیں، کہاں ٹھہرتے ہیں، خیمہ نمبر کیا ہے، آپ کی گلی کیا ہے، روڈ کا نمبر کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ اپنے پاس ایک چارٹ رکھیں، اس کے ذریعے سے ہر جگہ آپ آسانی سے پہنچ سکیں گے، بتلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور پریشان ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر اسٹیشن سے آپ کے چارٹ میں وہ شو کرے گا کہ آپ کہاں پہ ہیں اور کہاں آپ کو اپنے خیمے کس راستے سے جانا ہے۔ سامان رکھ دیجئے، آرام کر لیجئے، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھیے، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد سیدھا آپ چلیے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے، رمی جمرات جس کو کہا جاتا ہے، اور 7 کنکریاں آپ اپنے پاس رکھیں، 7 کنکریاں آپ اپنے پاس رکھیں، اور اس کے بعد جائیں بڑے شیطان کو یہ 7 کنکریاں ایسے پکڑ کے ماریں، بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورزن للرحمن کہہ کر زور سے ماریں۔ پھر اسی طرح 7 کنکریاں صرف بڑے شیطان کو جو سب سے آخری میں ہے اس کو مار کر آپ وہاں سے واپس چلے آئیں۔ واپس آنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ رائٹ مڑیں یا لیفٹ مڑیں، دونوں طرف سے آپ آ سکتے ہیں، لیکن مڑنے میں آپ ایک کام کا یہ خیال رکھیں کہ رائٹ اگر مڑتے ہیں تو اسی طرف سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور وہاں پہنچ کر اپنے پسند سے خریدیں اور اپنے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کر دیں۔ اپنے گھر والوں جو متعلقین، بیوی ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، جو بھی ہوں، باپ ہیں، ماں ہیں، یا جن کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، وہ جانا چاہے وہ سب چلے جائیں اور اپنے سامنے کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے تشریف لے جائیں اور چاند نکل آئے ذی الحجہ کا، تو آپ سب سے بہتر یہ کہ مدرسہ سولتیہ وہاں کاکیہ میں بنا ہوا ہے، وہاں آپ تشریف لے جائیں، وہاں آپ پیسے جمع کر دیں، وہ آپ کو ٹوکن دیں گے، بتا دیں گے اتنے وقت میں آپ کی قربانی ہو جائے گی، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، جو آپ کی سہولت ہو اس طرح آپ جمع کرا دیں۔ اسی بنیاد پر آپ کنکری مارنے کے بعد تشریف لائیں اور اپنے خیمے میں رکیں۔ جب قربانی کا وقت ہو جائے اس سے 1 گھنٹے کے بعد آپ اپنے بالوں کو اتروا لیں۔ ایک دوسرے کا لوگ کرتے ہیں، وہاں پہ نائی بھی رہتے ہیں، کسی سے آپ اپنے بالوں کو اتروا لیں، اور اتروانے کے بعد پھر آپ نہا دھو کر کے نیا کپڑا پہن لیں، اس لیے کہ آج 10 تاریخ ہے اور یہ بقرعید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اتنا کر لینے کے بعد آپ حاجی ہو گئے الحمدللہ۔ لیکن بقرعید کی جو نماز 2 رکعت واجب ہوتی ہے حاجیوں کے اوپر نہیں ہے، آپ ادا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پھر اگر آپ کو اللہ طاقت و قوت دے، ہمت دے، حوصلہ دے، تو ایک کام آپ کر سکتے ہیں، اسی دن آپ پھر فوراً نکل کر کے مینا کے میدان سے باہر نکلیں، گاڑیاں تمام کرائے کی لگی ہوتی ہیں، وہاں سے بیت اللہ چلے جائیں اور طواف کر لیں، صفا مروہ کی سعی کر لیں، اور پھر لوٹ کر رات میں مینا تشریف لے آئیں۔ قیام یہی کرنا ہے، اور اگر ہمت نہ ہو تو آج کے دن چھوڑ دیں۔ کل صبح میں فجر کی نماز کے بعد مینا سے آپ چلیں اور 21 کنکریاں ہاتھ میں رکھیں۔ سب سے پہلے شیطان کو یعنی کہ رمی کریں، رمی جمرات جس کو کہتے ہیں، آپ کنکری ماریں، بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورزن للرحمن۔ ایک بات اور یہاں پہ ہم نے ایک بات کہنا بھول گئے، وہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے دن آپ نے کنکری مارنا شروع کی تھی، اسی وقت سے لبیک اللہم لبیک کی آواز بند کر دیں گے۔ اب لبیک اللہم لبیک نہیں کہیں گے، یعنی تلبیہ کہنا بند کر دیں۔ جیسے کنکری مارنا شروع کی، تلبیہ بند، اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورزن للرحمن، یہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے دن پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو 7 کنکریاں تینوں کو مار کر، اگر آپ نے پہلے دن حرم شریف جا کر طواف نہیں کیا، صفا مروہ کے بیچ میں سعی نہیں کی، تو اب دوسرے دن آپ نکل جائیں۔ دوسرے دن جانے کے بعد
آپ وہاں باہر نکلیں، گاڑی کرائے کی لگی ہے، وہاں سے حرم شریف پہنچیں اور آپ 7 چکر لگاویں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جب حرم شریف پہنچے تو وہاں معلوم کریں کہ حجر اسود کس طرف ہے۔ گرین لائٹ ایک لگی ہوئی ہے، جیسے یہ خانہ کعبہ چوکور ہے، دیکھیے نظر دوڑائیے اس کے کنارے کنارے صحن کے کہ گرین لائٹ کہاں لگی، وہاں پہ آپ پہنچ جائیں یا اس کی سیدھ میں پہنچ جائیں اور اپنے کندھے کے داہنے ہاتھ کے نیچے سے چادر کو جو آپ سفید لپیٹے ہوں گے اس کو اس طرف کر لیں اور اس کے بعد استلام کریں۔ استلام کریں مطلب حجر اسود کو اگر چھونے کی فرصت مل جائے تو اس پہ ہاتھ ایسے رکھ کر اس کو بوسہ دیں، اس احساس کے ساتھ کہ یہ ہمارے تمام گناہوں کو اللہ کے حکم سے کھینچ لیا۔ اور اگر دور سے موقع ملے تو دور سے یوں ایسے اشارہ کرے بسم اللہ اللہ اکبر اور اللہ سے دعا فرمائے، اس کو دیکھیں، اس کے بعد چکر لگانا شروع کر دیں۔ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑے تو ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم زد بیتک ھذا تعظیما وتشریفا وتکریما ومہابہ وزد من شرفہ وکرمہ ممن حجہ او اعتمرہ تعظیما وتشریفا وبرا ومہابہ۔ اے اللہ اس کی عظمت کو، سربلندی کو اور اس کی حرمت کو، اس کی عظمت کو اے اللہ دوبالا فرما دے۔ جو بھی اس کی زیارت کرے، جو بھی اس کے ارد گرد طواف کرے، حج اور عمرے کا احرام باندھ کر آئے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس کی عزت میں، اس کی عظمت میں، اس کی نیکی میں اے اللہ 4 چاند لگا دے۔ یہ اس خلاصہ ہے پورے دعا کا۔ اس کے بعد رمل کرے، یعنی یوں ایسے ایسے اچک کر چلے، اچک کر چلے، لیکن یہ خیال رہے کہ پہلے 3 چکروں میں یہ اچک کر اس وقت چلنا ہے جب کسی کو ہمارے اچک کر چلنے سے تکلیف نہ ہو۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ بھیڑ ہے اور ہمارے اچک کر چلنے سے یعنی رمل کرنے سے کسی کو تکلیف ہوگی تو ہم نارمل چال چلیں گے اور مان لیا جائے گا۔ اس کے بعد جیسے یہ چوکور اللہ کا گھر ہے، ہم نے یہاں سے طواف شروع کی، 1 2 3 4 چوتھے کنارے پہ جب پہنچ جائیں تو اس کے بعد کا جو حصہ ہے یہ رکن یمانی اور حجر اسود کا حصہ ہوتا ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا لطیف یا غفار۔ اس طرح کی دعا یا کم سے کم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بہت سارے افریقہ ملک کے لوگ جب آتے ہیں تو وہ تا کی جگہ چا بولتے ہیں، ربنا آتنا۔ تو بہت طرح طرح کی آپ کو زبان اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کے طرز اور تہذیب اور ان کے الفاظ آپ کو سننے کو ملیں گے، اور اللہ کی ربوبیت اور خالقیت کا احساس آپ کو ہوگا۔ پھر جب وہاں پہنچے استلام کرنے کے لیے وہی پتھر کے پاس، حجر اسود کے پاس، تو اگر آپ دور ہیں تو آپ یوں ایسے اشارہ کریں۔ اب اس کو دیکھنا نہیں ہے، طواف کے دوران اس کو دیکھنا نہیں ہے کعبہ کو، بلکہ یوں ایسے چلتے رہنا ہے ادھر اور ایسے بسم اللہ اللہ اکبر۔ پہلی مرتبہ بھی ایسے دعا مانگنے کے بعد ہاتھ کو ایسے بوسہ لے لینا تھا، اب اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنا ہے، دعا کرنا ہے۔ جو دعائیں یاد ہوں اردو میں، انگریزی میں، دل میں، قرآن کی تلاوت کی جو دعائیں ہیں، جو بھی آپ مانگ سکتے ہوں مانگیں۔ اللہ کی تعریف، تسبیح، تمحید، اس کی عظمت، برائی، کبریائی سب بیان کریں۔ یہ سب آپ کر سکتے ہیں طواف کے دوران۔ 7 چکر لگا لینے کے بعد آپ کا یہ طواف مکمل ہوا، اور پھر آپ کو
2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. 2 رکعت نماز اس کے پیچھے یا اس کے پیچھے سے جہاں بھی پورے مطاف میں یعنی طواف کرنے کی جگہ میں وہاں پر آپ 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو ملتزم پہ آنا ہے، یعنی خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ کا جو گیٹ ہے اور حجر اسود جو پتھر ہے اس کے بیچ کی جگہ ہے، اس کو ملتزم کہتے ہیں. یعنی اس سے چمٹ کر دعا کی جاتی ہے، لیکن ایک خیال رہے کہ اس میں بہت خوشبو لگی رہتی ہے. اس کے پردے میں، خانہ کعبہ کے غلاف میں اور حجر اسود میں بہت خوشبو لوگ لگاتے ہیں. تو آپ بجائے چمٹنے کے دور سے ہی آپ ایسا کر لیں اور یہ سمجھ کر کہ ہم خانہ کعبہ کو پکڑے ہوئے ہیں اور اللہ سے گریہ وزاری کر رہے ہیں، اپنی فریاد کر رہے ہیں، اس کو ندا لگا رہے ہیں، پکار رہے ہیں. اس کے بعد پھر آپ چلیں صفا پہاڑی کی طرف. اس سے پہلے کنارے میں آپ کو زمزم کے کین رکھے ہوئے ملیں گے، دونوں طرح کے، نارمل بھی ہوں گے اور ٹھنڈے بھی ہوں گے، جو آپ کو مناسب ہو. بلکہ مناسب تو یہ ہے کہ نارمل آپ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر بہترین سے خوب طبیعت بھر کے خوب کس کے آپ پئیں اچھی طریقے سے، اور اللہ سے امید بھی رکھیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ ہمارے گناہوں کو زائل کرے گا، ہماری بیماریاں دور فرمائے گا. جتنی نیک تمنائیں اور مرادیں سب مانگ لیجیے اللہ سے، کچھ باقی نہ رکھیں. اور اس کو پینے کے بعد دعا پڑھیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ زمزم پی لینے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول منگوایا تھا اور اپنے ہاتھ سے پانی کھینچا تھا، کھڑے ہو کر آپ نے پانی پیا تھا اور دعا فرمائی تھی. اس لیے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا ہی مستحب اور اچھا عمل ہے. اگر کسی کو مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں، بیٹھ کر کے بھی وہ پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں. اس کے بعد آپ صفا پہاڑی کی طرف سے رائٹ چلیں گے، صفا پہاڑی پہ پہنچیں گے. وہاں سے آپ کو سعی کرنی ہے، 7 چکر لگانا ہے صفا اور مروہ کے بیچ میں. آپ وہاں پر یہ دعا پڑھیں گے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ. یا چوتھا کلمے کا ورد، تیسرے کلمے کا ورد آپ کثرت سے کریں اور پھر ہر جگہ یہ دعا کرتے رہیں. حج سے پہلے، طواف سے پہلے، صفا مروہ کے درمیان، سعی کرنے سے پہلے کہ اے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، سعی کی نیت کرتا ہوں، حج کی نیت کرتا ہوں. اے اللہ اس کو لیے فیسرہ لی وتقبلہ منی، میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے اس کو قبول فرما لے. ہر جگہ آسانی اور قبولیت کی دعا اللہ سے مانگے. صفا پہاڑی سے جب ہم اترتے ہیں آسانی کے ساتھ چلیں گے. بیچ میں کچھ دور تک گرین لائٹ لگی ہوئی ہے جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دوڑ لگائی تھی. 5000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا. وہ یاد ابھی بھی باقی ہے حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے. وہاں پہ ان کو بھی دوڑ لگانا ہے اور اکڑ کے چلنا ہے تاکہ دنیا کے دوسرے مشرکین اور کفار یہ دیکھیں تو یہ نہ کہہ سکیں کہ مسلمان کمزور ہیں اور بیمار لاغر ہو چکے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ گرین لائٹ ختم ہو جائے دھیرے سے چلے مروہ پہاڑی پر. یہ 1 چکر ہو گیا. دعا کرے اللہ سے خانہ کعبہ کی طرف. پھر وہاں سے چلے، بیچ میں گرین لائٹ ہوگی، دوڑ کر چلیں گے. پھر اس کے بعد آگے بڑھے، گرین لائٹ کے بعد نارمل چال چلیں گے اور صفا پہاڑی پہ پہنچیں گے. پھر خانہ کعبہ کی طرف دعا کریں گے. پھر اسی طرح صفا سے لے کر مروہ 1 چکر، مروہ سے لے کر صفا دوسرا، اسی طرح 3 4 5 6 7واں چکر مروہ پہاڑی پہ پڑ جائے گا. بہت سارے لوگ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا یہ 1 چکر سمجھتے ہیں، یہ غلط بات ہے. اس طرح 14 چکر ان کو لگانے پڑتے ہیں اور ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے.